دوسری بات یہ کہ میرے نام سے کچھ لوگ فیس بک پر خاص طور پر اور واٹس ایپ پر طرح طرح کی پوسٹیں چلا رہے ہیں. ابھی میں زندہ ہوں اور میں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے میری کوئی بات کسی کو پہنچے مجھ سے تصدیق کرے. میرے نام سے کوئی بات کوئی دوسرا پھیلاتا ہے میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. یہ پوسٹ بھی فیس بک پہ ایک ہی فین پیج ہے, میرے نام سے 50 بنائے ہوئے ہیں. جنہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ذمہ دار ہیں, میں ذمہ دار. میرا عقیدہ دنیا جانتی ہے. میں کسی سے سنیت کا سرٹیفکیٹ نہیں مانگ رہا. الحمدللہ میں سنی ہوں اور جیسا سنی ہوں میرا خیال آپ سب جانتے ہیں. کسی کو میرے عقیدے میں کوئی شبہ نہیں ہے. تو میرے بارے میں غلط پوسٹیں, ہاں جو لوگ مجھے گالیاں دے رہے ہیں میں ان کو کچھ نہیں کہتا. اگر میں نے سیدہ کائنات کی عزت کے لیے کوئی بات کی, صحابہ کے لیے, اولاد رسول کے لیے, نبی پاک کی نسبتوں کے لیے کوئی بات کی, اس پر کوئی مجھے گالیاں دے رہا ہے میں اس کو کچھ نہیں کہتا. کوئی مجھے جاہل کہہ رہا ہے میں اس کو کچھ نہیں کہتا. وہ مجھے جاہل کہے, وہ مجھے بے علم کہے, وہ علمی یتیم کہے, وہ دنیا کا سب سے بڑا گناہ گار کہے, مجھے کوئی اعتراض نہیں. لیکن میرے عقیدے میں شبہ کرے گا تو پھر وہ ذمہ دار ہوگا. میں مسلمان ہوں, سچا مسلمان ہوں الحمدللہ. سنی ہوں, حنفی ہوں, ماتریدی ہوں, قادری ہوں, نقشبندی ہوں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی تعلیمات و تحریرات کے مطابق سنی ہوں. مجھے کسی سے سنیت کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے, لوگ مجھ سے سرٹیفکیٹ لیتے ہیں. میرے والد صاحب کی نسبت سے آج تک لوگ کہتے ہیں کہ ہم اکاڑوی والے سنی ہیں. معلوم ہونا چاہیے آپ کو. تو میرے بارے میں اگر مجھے گالیاں دے رہے ہو کوئی بات نہیں, سیدہ کے لیے دے رہے ہو نا, صحابہ کے لیے دے رہے ہو کوئی بات نہیں. مجھے برا بھلا کہہ رہے ہو میں کچھ نہیں کہوں گا آپ کو, کوئی بد دعا بھی نہیں دوں گا آپ کو, کوئی جواب بھی نہیں دوں گا آپ کو. لیکن عقیدے کے معاملے میں اب مثال کے طور پر یہاں اجمیر شریف کے وہ آئے تھے سید سرور چشتی صاحب, جمعہ پڑھنے آئے. کیا میں نے بلایا تھا؟ وہ خود تشریف لائے. اب ان کے ساتھ میری فوٹو بنی ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ لو جی یہ شیعہ ہو گیا, کوئی کہتے ہیں رافضی ہو گیا, کوئی کہتے ہیں رافضیوں کا حامی ہو گیا. تو اس طرح کی باتیں کرو گے تو عجیب لوگ ہو تم. تصویریں تو تمہیں کسی اور کے ساتھ بھی مل جائیں گی, کسی غیر مسلم کے ساتھ مل جائیں گی, تو کیا کہہ دو گے کہ وہ ہو گیا ہے, معاذ اللہ. اب اس طرح کی باتیں کرو گے تو آپ کی مرضی. بہرحال میں نے یہ صرف وضاحت کے لیے کہا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ میں الحمدللہ سنی ہوں. تمام صحابہ کو سچا اور محترم جانتا ہوں. نبی پاک کے اہل بیت سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. ان کے لیے کوئی ہلکا لفظ برداشت نہیں. یہ لگی ہوئی ہے ربائی, یہ میرے ایمان کو بتا رہی ہے. حضور غوث پاک خواجہ غریب نواز خواجہ سورورد خواجہ نقشبند ہر ولی کا غلام ہوں. مجھے بے ادبی سے یا بے ادبوں سے کوئی تعلق, رافضیت سے, خارجیت سے, ناصبیت سے, تفضیلیت سے, دیوبندیت سے کوئی علاقہ, اونچی کہہ دے, نہیں. گواہ بنا رہا ہوں آپ کو. رافضی ہونا, شیعہ ہونا, ویسے تو رافضی کے معنی جس نے اپنے امیر کو چھوڑ دیا, جو شیعہ کہلاتے ہیں. خارجی وہابی کہلاتے ہیں. ناسبی اہل بیت کے دشمن کہلاتے ہیں. تفضیلی جو حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں, بہت زیادہ غلو کرتے ہیں. یا اس کے علاوہ جتنے دیوبندی دوسرے, جس کا عقیدہ بھی غلط ہے, میرا اس سے کوئی تعلق اونچی نہیں. میں نے اللہ کو جان دینی ہے, ان میں سے کسی کو جان نہیں دینی. صحیح عقیدوں پر اللہ قائم رکھے, میرا ایمان سلامت رہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کو اپنا سب سے بڑا اثاثہ سمجھتا ہوں, ایسٹ سمجھتا ہوں.
وہی میرا سرمایہ، وہی میرا اثاثہ، وہی میری پہچان، میرے پاس اس کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ وضاحت اس لیے کر دی کہ جتنے شور مچاتے ہیں مچاتے رہے، انہوں نے بھی قبر میں جانا، جواب دینا ہے۔ وہ یاد رکھیں کہ مجھ پر بدعقیدگی کا یا کسی بدعقیدہ کی رعایت کا الزام لگائیں گے تو پھر وہ ذمہ دار ہوں گے، میں اس سے بری الذمہ ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں مسلک حق پر ثابت و قائم رکھے اور اسی پر خاتمہ ہو، اسی صحیح عقیدے پر ایمان سلامت لے کر جائیں، حضور کے غلاموں کے قدموں میں جگہ مل جائے، اس سے زیادہ اور کوئی تمنا۔ دنیا میں نے کوئی جائیداد نہیں بنائی، 1 انچ کی زمین میرے نام نہیں ہے۔ یہ جو گاڑی میرے پاس ہے والد صاحب قبلہ کی لی ہوئی ہے، 1974 سے آج کتنے سال ہو گئے؟ 46 برس ہو گئے، 46 برس ہو گئے میرے پاس۔ وہ گاڑی بھی ابھی تک والد صاحب کے نام، گھر کے ٹیلی فون بھی والد سے، میرے نام کی تو کوئی چیز نہیں۔ اس ٹیلی فون پر میرا نام اس لیے کہ اس پہ آپ کو شناختی کارڈ دینا پڑتا ہے، اس کے علاوہ میری دنیا میں کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ کتابیں میں نے بہت خریدی، وہ میری ہیں، بعد میں لوگوں کے کام آئیں گی، ایمان والوں کے۔ میں نے دنیا جمع نہیں کی، میں نے نبی کی محبت جمع کی ہے، نبی کی نسبتوں سے پیار جمع کیا، اللہ اس کو سلامت رکھے۔ میں نے کبھی علم کا دعویٰ کیا کہ میں علامہ ہوں یا عالم ہوں؟ کبھی دعویٰ کیا؟ میں اب بھی کہہ رہا ہوں، میں دنیا کا سب سے زیادہ ان پڑھ سمجھ لو، سب سے زیادہ گناہ گار سمجھ لو، مگر میرے عقیدے میں شبہ نہ کرنا، میرے عقیدے میں کوئی شبہ نہ کرنا۔ میں سچا سنی ہوں۔ کیا کہتے ہیں؟ ٹناٹن کٹر کہتے ہیں، آپ کے ہاں لفظ ہے الحمدللہ، اور اللہ اسی پر قائم رکھے۔ یہ وضاحت مجھے نہیں کرنی تھی مگر اس لیے کر دی کہ خام خواہ کو بعد میں شور مچانے والوں کا کام شور مچانا ہے، مچاتے رہیں، تو وہ اگر میرے بارے میں لگے رہیں، ان کو شاید یہ خیال لگتا ہے کہ میں اس طرح کی باتوں سے گھبرا کے پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ میں حق کے معاملے میں کبھی پیچھے انشاءاللہ نہیں ہٹوں گا۔ اللہ تعالی حق پر استقامت دے۔ میں حسینی ہوں، حسینی ہوں، کیا ہوں؟ الحمدللہ، اور اسی اسوہ پر عمل کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی قائم دائم رکھے اور حاسدوں شریروں سے اور ان کے شر سے بچائے۔ ہمیشہ کہتا ہوں ہر تقریر کے آخر میں، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ میں تو سلیٹ صاف کر کے اٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی لفظ اگر کہیں منہ سے نکل گیا روانی میں تو توبہ کر کے اٹھتا ہوں۔ اس کے باوجود کہتا ہوں مجھ سے کبھی کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو جو عند اللہ اور عند الرسول حق و ثواب نہیں ہے، میں اس سے توبہ کرتا ہوں اور پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد بھی کوئی بولے تو وہ ذمہ دار ہے یا نہیں ہے؟